اور اس وقت آپ کو بتائیں کہ لاہور پریس کلب میں سینئر صحافی عباس اظہر کی 6ٹی برسی کے موقع پر مرکزی رہنما پیپلز پارٹی اعتزاز احسن تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. سے بھی یہی برآمد ہوا، سلور گرین سے بھی یہی برآمد ہوا، وہی اسلحہ 3 مرتبہ 3 مقدمات میں پولیس نے ملزموں پہ ڈال کے اور ملزموں کو گرفتار کیا. اب ہم تو اپنی طرف سے سچی بات ہے خالد چودھری کا کیس جیت چکے تھے، لیکن جس دن فیصلہ آیا وہ 10 سال سزا. میں بڑا دل شکستہ نقی صاحب اپنے دفتر میں بیٹھا تھا، بہت ہی دل میں نے کہا بھئی اس سے زیادہ کس طرح اس سے زیادہ بریت کے حق میں کسی کے بارے میں ہو سکتا ہے کہ غلام جیلانی صاحب، ملک غلام جیلانی صاحب آ گیا میرے دفتر. وہ ہر وقت پر امید رہتے تھے، ہر وقت ہائپ پہ. ضیاء الحق کا ہے، 1978 کا واقعہ ہے. ابھی بھٹو شہید کو پھانسی نہیں ہوئی تھی اور یہ کیس مارشاء اللہ پورے جابر مارشاء اللہ لگا، تو ابھی بھٹو زندہ تھے. تو وہ کہنے لگے ملک صاحب کی ہویا آج بڑے تسی افسردہ نظر آ رہے ہو، کی ہو گیا اعتراض؟ میں کہا جی خالد چودھری نو سزا ہو گئی، تسی جانتے ہو میں کیس کر رہا تھا، جانا تھا پیشیاں نے، تو انہوں خبر رکھی سی. کہنے کنی سزا ہوئی؟ میں کہا 10 سال. کہنے 10 سال کوئی نہیں، 6 مہینے. وہ میں کہا 6 مہینے کس ہوں؟ کہنے 10 سال سب کوئی نہیں، 6 مہینے. وہ میں کہا 6 مہینے کس. ضیاء ضیاء 6 مہینے گیا. وہ اتنی کانفیڈنس دینے کی بات کرتے تھے. تو خالد چودھری کے لیے جب میں نے ریٹ کی، اس سے پہلے تو مولوی مشتاق صاحب چیف جسٹس تھے. مولوی مشتاق صاحب نے آدھی اینک پہنی ہوتی تھی پڑھنے کے لیے اور باقی اوپر سے دیکھتے تھے، اور ان کی ایک ہیبت ناک قسم کی شبیہ تھی. اب وہ مجھے دیکھنے شروع ہوئے اپنی اینک کو یوں کر کے، تو دیکھتے گئے گھورتے گئے مجھے. میں نے تھوڑی دیر بعد کہا مائی لارڈ، مانی کہ میں شروع کروں، اور گھورتے گئے. میں نے تھوڑی دیر بعد پھر کہا مائی لارڈ، میں کیس تیار کر کے گیا تھا، پوری تیاری کے ساتھ گیا تھا. مجھے پھر دیکھتے گئے اور گھورتے گئے. میں نے پھر کہا مائی لارڈ، کہنے لگے آئی ہیو ٹولڈ یو ٹو ریمین سائلنٹ. میں چپ ہو گیا. 2 منٹ بعد اور گھورتے جائیں. اب ساری عدالت کو سمجھ نہیں آ رہی، سارا کورٹ روم میں اور بھی لوگ تھے، یہ کیا ہو رہا ہے. گھورتے گئے. پھر مجھے کہتے ہیں کہ یو نو وائی آئی ایم اسٹیئرنگ ایٹ یو، میں آپ کی طرف گھور کے کیوں دیکھ رہا ہوں، تمہیں علم ہے؟ میں نے کہا مجھے تو علم نہیں ہے. کہنے لگے میں دیکھنا چاہتا تھا کہ کون سا وکیل ان ملزموں کو کی صفائی دینے کے لیے آئے گا جنہوں نے اس ہائی کورٹ کو اڑانا تھا. اس پہ الزام تھا ہائی کورٹ کو اڑانے کا. ہائی کورٹ سے فیصلہ ہو چکا تھا بھٹو صاحب کا. تو ہائی کورٹ کو اڑانے والے کا ملزم کا کون وکیل ہوگا؟ اور اب مجھے سمجھ آئی ہے آپ یہ کیس فائل چھوڑیں اور مجھے چیمبر میں 10:30 بجے بریک میں ملے. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. بریک میں گیا تو مولوی صاحب کہتے ہیں، مجھے انہوں نے بیٹھنے تک کو نہیں کہا، نہیں تو چیف جسٹس بلائے تو پہلے کہتا ہے بیٹا بیٹھ جاؤ. میں کھڑا ہوں فائلیں پکڑ کے، تو مجھے کہتے ہیں کہ تم نے وکالت کرنی ہے اس عدالت میں؟ میں نے کہا جی میں وکالت کروں گا. کیوں نہیں کروں گا؟ کہنے لگے نہیں تمہاری وکالت کرنے کا ارادہ نہیں لگتا تمہارا ارادہ. میں نے کہا جی اس میں ارادے کی کیا بات ہے، میں وکالت کر کے پڑھ کے آیا ہوں اور آیا ہوں اسی کام کے لیے، میرے پاس تو یہی کام ہے، اسی کی ڈگری ہے. اگر یہ کیس تم نہیں چھوڑتے تو میں ایک موکل کو تمہارے دیکھوں گا کون سا موکل تمہاری عدالت میں تمہارے دفتر میں جاتا ہے، ایک کو نہیں جانے دوں. میں نے کہا سر میں نہیں چھوڑ سکتا کیس چھوڑنا میری ضمیر کے خلاف ہے کہ میں آپ کو حکم دے رہا ہوں ایز چیف جسٹس. میں نے کہا
ضمیر کے خلاف ہے. کہنے لگے پھر پچھتاؤ گے. میں نے کہا جی پچھتاؤں گا تو پھر یہ اللہ میاں فیصلہ کرے گا کون پچھتائے گا. میں بڑی جلی سڑی مار کے اور خود ہی باہر نکلا. وہ ایٹماسفیئر تھی آپ سوچیں جس میں خالد چودھری کا ٹرائل اور کیس چل رہا تھا. اس ایٹماسفیئر میں شاہ جی کو بھی سزا ہوئی لیکن 1 سال ہوئی, اور شاہ جی نکل کے خالد چودھری کے لیے کوشش کرتے رہے. لیکن شاہ جی کی آج اگر ضرورت تھی تو آج خبریں اور سرخیاں اور خبروں کے پیچھے سچائی, خبروں کے پیچھے حقیقت ڈھونڈنا جو ہے نا وہ بڑا ضروری ہے. خبروں کے میں ہمیں تو سمجھ نہیں آتی کہ کون جلا وطن ہو گیا ہے, کیوں کس کو ضمانت مل رہی ہے کس کو نہیں مل رہی. جلا وطن ہوئے بیٹے بھی 2 بھتیجے بھی, سمدھی بھی, باپ بھی, بھائی بھی, اور یہاں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سیاست بھی کرنی ہے. اب ان رازوں پہ میں جو حقیقت ہے ان سب کے پیچھے اس پہ پردہ, اس کے پردہ نوچ کے اتارنے کے لیے ان باتوں کے آج عباس اطہر کی ازحد ضرورت ہے اور رہے گی. آپ دیکھ رہے رہنما پیپلز پارٹی اعتزاز احسن تقریب سے خطاب کر رہے تھے.